چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر برف کی چادر اوڑے یوں لگ رہے تھے جیسے زمین نے خود سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ چاروں طرف ہواؤں کی چیخیں تھیں جو کچے دروازوں سے ٹکرا کر اندر اتر آتی تھی۔ اسی گاؤں کے آخری کچے گھر میں بابر اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک بیٹی سارا، دوسری بیٹی نوری، 8 برس کی، کمزور سی لیکن آنکھوں میں زندگی بھر کی روشنی۔ 2 سال پہلے ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ تب سے گھر میں ہنسی کی آوازیں نہیں، بس کھانسی، بھوک اور صبر رہ گیا تھا۔ اس رات کا سرد موسم حد سے زیادہ شفاف تھا۔ بابر لکڑی کے چند بچے کچے ٹکڑے انگیٹھی میں ڈال چکا تھا، مگر آگ بجھنے کو تھی۔ نوری سردی سے کانپ رہی تھی۔ سارا نے اپنے پرانے سویٹر کے بٹن بند کیے اور بہن کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ نوری نے کپکپاتے ہوئے پوچھا، آپا، اماں اب ہمیں دیکھ رہی ہوں گی نا؟ سارا کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اس نے کہا، ہاں، وہ ہر رات آسمان سے دیکھتی ہے کہ ہم نے زندگی سے لڑنا چھوڑا تو نہیں۔ بابر یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، مگر وہ اپنے آنسو بچیوں سے چھپاتا رہا۔ اگلی صبح ابھی اندھیرا ہی تھا کہ سارا دبے پاؤں اٹھی۔ اس نے نوری کے کمبل کو ٹھیک کیا، باپ کے پاس رکھی پانی کی مٹکی دیکھ کر اطمینان کیا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ برف اس کے ٹخنوں تک دھنس رہی تھی۔ ہر قدم ایک درد تھا، مگر ہر قدم میں گھر کی ذمہ داری بندھی ہوئی تھی۔ وہ پڑوسی گاؤں پہنچی، کسی کے برتن دھوئے، کسی کے بچوں کو سنبھالا، کسی کے مویشیوں کو پانی لائی۔ شام تک اس کے ہاتھ سن ہو چکے تھے، پیر سوکھ چکے تھے اور سانس سینے میں چبھ رہی تھی۔ واپسی پر ایک خطرناک لمحہ آیا۔ وہ ایک پھسلتی برفانی ڈھلان پر گری، پیر بری طرح مڑ گیا۔ آنسو نکل آئے مگر اس نے دانت بھینچ لیے۔ نوری بھوکی ہوگی، یہ سوچ کر وہ درد بھول گئی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں صرف آدھی سوکھی روٹی اور نمک کی ایک چٹکی۔ نوری نے خوشی سے کہا، آپا، آج تو ہم شاہی کھانا کھائیں گے۔ سارا ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں درد چھپا تھا۔ روٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ بابر نے اپنا حصہ لینے سے انکار کیا۔ تم کھا لو۔ نوری نے روٹی واپس رکھ دی۔ نہیں ابا، ہم تینوں برابر ہیں۔ اس ایک جملے نے بابر کے اندر کا باپ توڑ دیا۔ وہ رات پہلی بار بچوں کے سامنے رو پڑا۔ اسی رات بابر کا جسم تپنے لگا، بخار حد سے زیادہ بڑھ گیا، سانس پھولنے لگی، اس کے لب نیلے پڑنے لگے۔ سارا نے نوری کو مضبوطی سے گلے لگایا، میں دوا لے کر آتی ہوں، تم ابا کے پاس بیٹھی رہنا۔ وہ زخمی پیر کے ساتھ برفانی طوفان میں نکل پڑی۔ گاؤں کے دروازے بند، لوگ سوئے ہوئے تھے، کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ آخر ایک جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے دیکھا اور حیران ہو گئی۔ اس حال میں اس وقت کون آیا ہے؟ جب اس نے سارا کی کہانی سنی تو کانپتے ہاتھوں سے دوا لا کر دی۔ بیٹی، تو نے مجھے میری بیٹیاں یاد دلا دی۔ ساری رات جاگ کر سارا نے دوا پلائی۔ نوری باپ کا ہاتھ پکڑ کر سوتی رہی۔ صبح جب سورج کی کمزور روشنی اندر آئی تو بابر کی سانس نارمل تھی۔ وہ بچ گیا تھا۔ اس دن اس نے سارا اور نوری کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں تمہارا باپ نہیں، تم دونوں میرے ماں اور باپ ہو، اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا۔ کچھ دنوں بعد ایک NGO برف میں پھنسے گاؤں کی مدد کو آئی۔ کسی نے سارا کی جدوجہد کی کہانی سنا دی۔ نتیجہ یہ نکلا، بابر کو مستقل مزدوری ملی، سارا کو سلائی مشین اور نوری کو اسکول کا داخلہ۔ برسوں بعد نوری ایک باوقار ٹیچر تھی۔ سارا پورے گاؤں کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی۔ اور اسی مٹی کے گھر میں ایک دن بابر گرم چائے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ باہر پھر برف گر رہی تھی۔
وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، لیکن میری بیٹیوں نے تو مجھے زندگی کا مطلب سکھایا۔ اور واقعی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔